تو ایپیسوڈ 2 کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پر ایپیسوڈ 1 ختم ہوئی تھی۔ پرنسس مارکیٹ میں یہاں وہاں گھوم رہی ہوتی ہے تو پاس سے لیوجن اور بیسٹ کنگ کھڑے ہوتے ہیں اور لیوجن بیسٹ کنگ سے کہتا ہے کہ شہزادی کا بیسٹ سٹی میں ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آگے سے بیسٹ کنگ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس اس مسئلے کا بھی حل ہے، کیوں نہ میں اسے شادی کر لوں اور اس کو کوئین بنا لوں تاکہ ہر قسم کا مسئلہ حل ہو جائے اور کسی کو اس کی یہاں پر موجودگی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے میں اس سے اپنا ہولی پرل بھی واپس حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد بیسٹ کنگ واپس اپنے پیلس کو چلا جاتا ہے اور لیوجن کو شہزادی کی پروٹیکشن کا کہہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پرنسس بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود کچھ گنڈے اسے چھیڑنے لگتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کا بولتے ہیں، اور اچانک ہی وہاں پر بیسٹ کنگ کا باڈی گارڈ لیوجن آ جاتا ہے جو کہ ان گنڈوں کو مار بھگاتا ہے اور پرنسس کو واپس لے جانے کا کہتا ہے، لیکن پرنسس انکار کرتی ہے۔ ساتھ ہی ہونگ جو جو کہ بیسٹ کنگ کی سرونٹ تھی اسے لینے آتی ہے، جو کہ اسے پھر منا کر محل لے جاتے ہیں۔ قریب ہی موجود ہیٹنگ نامی لڑکی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں تھوڑی سسپیشیس لگتی ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک فاکس کلان کی فاکس سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ میڈیسن تیار نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ویک محسوس کر رہا ہوں، یہاں تک کہ بیسٹ کنگ کے پاس ابھی اس کا ہولی پرل نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی فاکس پوائزن ماسٹر کو کہتی ہے کہ بیسٹ سٹی میں ایک عورت کو دیکھا گیا ہے اور اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ بیسٹ کنگ اس سے شادی کر کے اسے اپنی وائف بنانا چاہتا ہے جس سے وہ ہولی پرل بھی حاصل کر سکتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہونگ جو اور پرنسس جو کہ پیلس میں موجود ہوتی ہیں، پرنسس ہونگ جو سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملنا یعنی کہ بیسٹ کنگ سے ملنا ہے، لیکن ہونگ جو سے کہتی ہے کہ ابھی یہ اویلیبل نہیں ہے۔ بیسٹ کنگ کو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، وہ ہمیشہ ماسک اور ہوڈی میں ہی رہتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اصل میں بیسٹ کنگ کیسے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہونگ جو پرنسس کو وہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، لیکن پرنسس کو بیسٹ کنگ سے ملنا ہوتا ہے، اس لیے وہ محل میں ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے اور بیسٹ کنگ کا کمرہ تلاش کرتی ہے، اور کرتے کرتے اسے بیسٹ کنگ کا کمرہ مل بھی جاتا ہے۔ وہاں اندر جاتے ہی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور ایک جادوئی اور خفیہ راستہ کھل جاتا ہے جس کے اندر وہ موم بتی لے کر جاتی ہے، اور جاتے ہی اسے کچھ عجیب سے محسوس ہوتا ہے اور آگے جا کر اسے یہ نظر آتا ہے کہ سامنے کوئی موجود ہے۔ وہاں پر بیسٹ کنگ اپنی بیسٹ کی پوزیشن میں ہوتا ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ ویک ہوتا ہے۔ بیسٹ کنگ کو دیکھتے ہی پرنسس کے منہ سے مونسٹر کا لفظ نکلتا ہے۔ پرنسس بیسٹ کنگ سے اپنے بچاؤ کے لیے کینڈل سٹینڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، لیکن بیسٹ کنگ بھی اس کے ہاتھ سے وہ کینڈل سٹینڈ لے کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد پرنسس بیسٹ کنگ سے یہ کوشچن کرتی ہے کہ آخر تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو، تمہیں میری کون سی چیز پسند آئی ہے؟ تو آگے سے کچھ سوچنے پر بیسٹ کنگ کہتا ہے کہ میں نے اگر اس کو ہولی پرل کے بارے میں بتا دیا تو یہ کبھی بھی میری بات نہیں مانے گی۔ تو کچھ دماغ میں سوچتے ہوئے بیسٹ کنگ اسے کہتا ہے کہ میں ایک بار ہیومن ورلڈ میں گیا تھا اور اسی وقت میں نے تمہیں وہاں دیکھا اور تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آ گئی، تب سے ہی میں تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پرنسس وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بیسٹ کنگ اسے کہتا ہے کہ یہاں بیسٹ سٹی سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اور پرنسس بیسٹ کنگ سے ڈر کر کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرتی ہے اور صبح بھاگنے کا پلان کرتی ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کنگ اور لیوجن کی بات کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر لیوجن بھی موجود ہوتا ہے اور بیسٹ کنگ اسے آج کی اپنی اور پرنسس کی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہے، اور ساتھ ہی میں وہ 100 سال پہلے کے شراب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ کسی نے انہیں اینیمل کیریکٹرسٹک کا شراب دے دیا ہو، اور اس کے بعد سے بیسٹ سٹی کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ایک شیلڈ بنا دی ہے۔
اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پرنسس کی آنکھ ایک نائٹ میئر سے کھلتی ہے جس میں بیسٹ کنگ اسے وہیں پر ہی رہنے اور اس کی وائف بننے کا کہہ رہا ہوتا ہے، جس سے ڈر کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اپنی آنکھ کھولتے ہی وہ ہانگشو کو اپنے سامنے دیکھتی ہے اور پرنسس اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، مگر جہاں بھی جاتی ہے ہانگشو اس سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتی ہے، کیونکہ ہانگشو رہی ایک کیٹ اور ایک کیٹ سے تیز بھاگنا ہیومن کے لیے پاسبل نہیں۔ لیکن وہ ہانگشو کو بھی لیوجن کا چکمہ دیتے ہوئے وہیں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ہیٹنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پوائزن ماسٹر کے کام کرتی ہے اور وہ پیلس میں ہی کسی کا ماسک پہن کر پرنسس کے اوپر نظر رکھ رہی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے پرنسس مارکیٹ میں آ جاتی ہے جس کو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کیوں نہ کہ وہ اپنی آئیڈینٹی چینج کر لے۔ اس کے بعد وہ ایک فارچون ٹیلر کو اپنی آئیڈینٹی دینے کا بولتی ہے، جو کہ اس کو اپنی آئیڈینٹی کچھ پیسوں کے بدلے دے بھی دیتا ہے اور وہ اس کی آئیڈینٹی لے کر یہاں سے وہاں گھومنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیو دے جو کہ بی سٹی کی ہی گارڈ ہے، وہاں پر اپنے دوسرے گارڈز کو آرڈرز دے رہی ہوتی ہے کہ اور وہ یہ کہتی ہے کہ آج کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس شہر میں صحیح طریقے سے ہی پہرا دینا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اصلی فارچون ٹیلر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور گارڈ اسے دیکھ لیتی ہے۔ بس پھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، سب سے آگے پرنسس، اس کے پیچھے فارچون ٹیلر اور اس کے پیچھے گارڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پرنسس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ فارچون ٹیلر کو کہتی ہے کہ تم کتنی قیمت پر بک گئے ہو، اور فارچون ٹیلر اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے زیادہ کسی نے قیمت دی تو میں مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے مینس ایریا میں آ جاتی ہے جہاں پر فیمیل باڈی گارڈز یعنی کہ ہیو دے نہیں آ سکتی، اور وہ اسے چکمہ دے کر اندر وہاں دوسرے گیٹ سے نکلنے کے لیے جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بیسٹ کنگ کا ہی ایریا ہے اور بیسٹ کنگ یہاں پر باتھ لے رہا ہے، تو وہ باتھنگ ایریا میں چلی جاتی ہے جہاں پر بیسٹ کنگ اپنی ہیومن فارم میں ہوتا ہے۔ شہزادی اس کو پہچان نہیں سکتی کہ یہ وہی رات والا بیسٹ کنگ ہے۔ جیسے ہی بیسٹ کنگ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پر موجود ہے تو وہ فوراً سے ہی اسے پکڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ آگے سے پرنسس ہوتی ہے۔ اتنے میں بیسٹ کنگ جو کہ اپنی ہیومن فارم میں ہوتا ہے وہ شہزادی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کو لے کر ایک خوبصورت سی جگہ میں آ پہنچتا ہے۔ شہزادی کا ہاتھ چھوڑتے ہی اس کے ہاتھ سے داشیا اسٹیٹ کا ایک ٹوکن گر جاتا ہے اور پرنسس کو وہ اپنا ایک باڈی گارڈ لگتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی میری طرح داشیا اسٹیٹ سے ہی آیا ہے، اور بیسٹ کنگ بھی کچھ سوچتے ہوئے اس کو اپنا بیسٹ کنگ نہ ہونے کا ہی بتاتا ہے۔ بیسٹ کنگ اسے اپنا ایک فرضی نام بتاتا ہے جو کہ لیوشیو ہوتا ہے۔ اتنے میں ہی کنگ کا باڈی گارڈ لیوجن کنگ مولانگ کو لینے کے لیے آتا ہے۔ دراصل کنگ مولانگ بھی بیسٹ کنگ کا ہی نام ہے، اور یوں کسی نہ کسی طریقے سے ہی پرنسس کنگ مولانگ کو بچا لیتی ہے۔